ہر گھر میں صبح کے وقت دو فرشتے کیوں آتے ہیں اور آ کر آخر کیا کہتے ہیں، اور کن لوگوں کے گھروں کے دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کے اندر وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اور ہر گھر میں وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، چونکہ وہ فرشتے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، جن کو رحمت کے فرشتے کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان گناہگاروں کے گھر میں یا ان ایسے گھروں میں جن گھروں میں کچھ ایسی کام ایسی چیزیں ہوں گی، ان گھروں میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ جن میں سے ایک گھر وہ ہو گیا جس گھر میں زندہ کی تصویر لگی ہو، جو باقاعدہ جس کو پرنٹ کر کے نکالا گیا ہو، جو اسلام میں حرام ہے۔ اور چونکہ یہ والی جو ویڈیوز یا فوٹو ہوتے ہیں یہ تو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن جن تصویروں کو پرنٹ کر کے نکالا گیا ہو، وہ جس گھر میں چسپاں ہوں لگی ہوں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جس گھر میں کتا یا کتے کا بال ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے گناہ جو لوگ کرتے ہیں ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصبحۃ تمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے، چونکہ جو صبح کے وقت آنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گھر کے اندر رحمت اور اللہ کی طرف سے جو انعامات بھی ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جن گھروں میں فرشتے رحمت کے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ انہی گھروں میں جاتے ہیں جن گھروں میں لوگ گھوڑے بیچ کے سوتے نہیں ہیں، یعنی کہ فجر ہوئی، فجر لوگوں نے پڑھی، فجر کی نماز کے بعد کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تو کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو ایسے گھروں کے اندر وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ دیر تک سوتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، 5 بج گیا آپ اٹھے نہیں، اس کے بعد اٹھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت شیطان تھپکی دے کے سلاتا ہے، جب سورج نکل آتا ہے تو کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بغیر نماز کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف سے جب وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں تو اس گھر کے اندر جو رزق کا معاملہ ہوتا ہے اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت صبح کے وقت آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے، اور شام کے وقت ایک جماعت آتی ہے۔ جو صبح کے وقت بہت سارے فرشتے آتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ بندہ اٹھا ہو یا نہ اٹھا ہو، نیک ہو یا بد ہو، لیکن وہ اس کے ساتھ میں شام تک رہتے ہیں۔ پھر عصر کے ٹائم وہ فرشتے جو صبح اس کے پاس آئے تھے وہ چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں جو صبح فجر تک رہتے ہیں۔ اب یہ رہتے کیوں ہیں؟ یہ پورے دن کا جو کچھ بندہ کام کرتا ہے یہ معائنہ کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ اور جو صبح فرشتے آتے ہیں وہ شام کے وقت، جو شام کو آتے ہیں وہ صبح کے وقت آسمانوں کی طرف چلتے ہیں اور پورے دن کی رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیوب ہے، وہ فرشتوں سے بھی اچھے سے جانتا ہے کہ ہمارا بندہ کیا کر رہا ہے یا اس نے کیا کیا، لیکن چونکہ فرشتوں کو اللہ گواہ بناتا ہے پورے دن کے کاموں پر بندوں کے، کہ دیکھو ہمارے بندے نے پورا دن کیا کیا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز ادا کرو تو اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرو، تاکہ فجر کے بعد آنے والے جو فرشتے ہوں وہ تمہیں دیکھیں تو اللہ کے ذکر میں محو دیکھیں، تمہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا پائیں، تاکہ ان کا آنا تمہارا نیک ملنا یہ ان کے لیے ایک پوزیٹو پوائنٹ ہوگا۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو، تاکہ وہ فرشتے جب تمہارے پاس جائیں، اور دوسرے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ فرشتے آئیں تو تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں، آنے والے فرشتے تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں، جانے والے فرشتے تمہارے پاس سے تمہیں ذکر کی حالت میں چھوڑ کر جائیں۔ تو اس لیے یہ دو ٹائم بہت خاص ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کے لیے۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد ضرور اللہ کا ذکر کریں، عصر کی نماز کے بعد ضرور تسبیحات پڑھیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، تاکہ آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتوں کا وہی ٹائم ہوتا ہے وہ ہماری رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کریں، تو آنے والے فرشتے کہیں کہ مولا میں جب گیا تھا تو ذکر میں مشغول تھا، جانے والے فرشتے کہیں کہ مولا جب ہم اس کے پاس سے آئے تو یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول تھا۔